بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور اس زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ انسان کی شادی ہوتا ہے۔ شادی انسان کی زندگی کو ایک نئے موڑ پر لے آتی ہے اور انسان کی زندگی میں اس کے جو خیالات ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، چینج ہوتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کو لگتا ہے کہ یہ زندگی صرف اور صرف میرے لیے نہیں ہے، لیکن میری فیملی ممبرز اس کے اندر شامل ہے، یعنی اب ان کا بھی حق ہے۔ تو سب سے جو اٹریکٹیو جو انسان کی زندگی میں بات ہوتی ہے، جو لمحہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے شادی کا۔ اور شادی کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کی زندگی تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے، لیکن شادی کے بعد سب سے بہترین خواہش کیا ہوتی ہے، سب سے اچھی خواہش کیا ہوتی ہے؟ یہی کہ اس کے گھر پہ آل اولاد ہو، اس کا گھر جھولیوں سے بھر جائے، خوشیوں سے بھر جائے، اور جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک اولاد عطا فرماتا ہے تو ان کے دلوں سے شکرانہ نکلتا ہے، شکر الحمدللہ، اور وہ اپنی آل اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ زندگی کے ہر لمحات میں وہ اپنے بچوں کو سامنے رکھتے ہیں اور وہ بچوں کو سامنے رکھ کے زندگی کے باقی فیصلے کرتے ہیں۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن کچھ گھروں کے اندر ایک عجیب قسم کی کیفیت ہوتی ہے، ایک عجیب قسم کی حالت ہوتی ہے، یا یوں کہہ دیجئے کہ ایک عجیب قسم کی ان لاجیکل تھاٹس ہوتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ بیٹا پیدا ہوا تو خوشیاں، بیٹی پیدا ہوئی تو تھوڑے سا غم زدہ، بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشیوں سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ میرے گھر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت سا بیٹا دیا ہے۔ اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بہت سے خاندانوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے منہ چھپا کے پھر رہے ہیں۔ بیٹی کیا ایسی چیز ہے؟ بیٹی کا پیدا ہونا یہ خدا کی رحمت نہیں ہے؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ بیٹی کا پیدا ہونا انسان کی ذمہ داریاں بڑھا دیتا ہے، اور ہر لحاظ سے بڑھا دیتا ہے۔ اس میں خاص کر کے فائنینشل جو ذمہ داری ہے وہ انسان کے اوپر بڑھ جاتی ہے، اور انسان اس ذمہ داریوں کو پورا کرتا کرتا کبھی کبھی تھک جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہ بھی سب سے پہلے جو پیدا ہوئی وہ بیٹی، بی بی فاطمہ الزہرا۔ لیکن کچھ خاندان، کچھ قوموں کی یہ روایت ہے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی روایت یہ ہے کہ بیٹی کو شادی میں جہیز دیا جائے، اور باقاعدہ لسٹ بنائی جاتی ہے کہ جہیز میں کیا کیا چیزیں لینی چاہیے، اور بولیاں لگتی ہے، کچھ قوموں میں بولیاں لگتی ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ جتنا پڑھا لکھا لڑکا ہوگا
لڑکیوں کے والدین اس کی زیادہ بولی لگاتے ہیں۔ مثلاً کوئی گریجویٹ ہے تو اس لڑکے کو ایک عالیشان گھر دینے کی بات ہوگی، گاڑی وغیرہ دینے کی بات ہوگی، اور اچھا خاصا پیسہ دینے کی بات ہوگی۔ یعنی یوں آپ سمجھ لیں کہ 20-25 لاکھ۔ اب جس کے گھر میں اگر جو 3 یا 5 بیٹیاں ہو تو آپ حساب لگا لیں کہ اگر 15-20 لاکھ روپے جہیز میں جاتے ہوں تو 5 لڑکیاں ہیں تو 1 کروڑ روپیہ تو یہ ہو گیا۔ اب ماں باپ جو ہے وہ بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتے ہیں، بڑی مشکل سے۔ تو اس میں اگر بیٹی کے جہیز کی بات آئی اور اتنی بڑی بات آ جائے کہ ان کی پہنچ سے دور ہو تو واقعی کہیں کہیں بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ اور اس وجہ سے کچھ والدین بیٹی کی پیدائش پر خوش نہیں ہوتے کہ ان کو اب اتنا زیادہ پیسہ دینا پڑے گا یا ان کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ہے، تو وہ قدرت کی دی ہوئی ایک نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے، ایک رحمت کو رحمت نہیں سمجھتے، اور اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بڑی سمپل سی بات ہے، جو دنیا میں آتا ہے وہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ اور یہ کہاں لکھا ہے، کہاں شورٹی دی گئی ہے، کہاں یہ کہا گیا کہ بیٹا پیدا ہوگا تو ماشاءاللہ وہ اچھا ہی ہوگا اور وہ پڑھا لکھا ہوگا اور بڑا تہذیب کے دائرے میں رہنے والا ہوگا؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اور جو بیٹیاں پیدا ہوتی ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ نازک سی ہوتی ہے، اس میں ہمت نہیں ہوتی اور اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، اس کے اندر قابلیت نہیں ہوتی؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ سب ہمارے ذہنوں کی پیداوار ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں نکلتی ہے اور پھر ہم اس کو عمل کرتے ہیں، اور خدا کے جو قوانین ہیں اس کو ایک طرف رکھ کے اپنی منطق کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ ارے اپنی منطق کو ایک طرف رکھو، خدا کی نعمت کو دیکھو، خدا کی رحمت کو دیکھو، اور خدا کی رحمت کو دیکھ کر اگر سمجھداری سے آپ بیٹی کی پرورش کرتی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ آنے والا جو خاندان ہے، آنے والی جو نسلیں ہیں، وہ بڑی اچھی اخلاقی سانچے پہ ڈھلی ہوئی ایماندار ایسی اولاد ہوگی کہ وہ انسان کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو بہت سے لوگ جہیز کی فکر کرتے ہیں، جہیز کا پیسہ جمع کر رکھتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، ایک لڑکی کی شادی تو دوسری لڑکی کی شادی میں پیسہ کہاں سے آئے گا، تیسری لڑکی کی شادی میں کیا ہوگا، چوتھی لڑکی کی شادی میں کیا ہوگا۔ انسان یہ سوچ کر ہی پاگل جیسا ہو جاتا ہے، لیکن یہ سوچ قطعاً غلط ہے، قطعاً غلط ہے۔ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اپنے خیالات کو قانون کی شکل دے دی، اور یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ غلط ہے۔ ہمارے نبیوں کی بھی اولادیں تھیں تو اس میں بیٹیاں تھیں، پیغمبروں کی اولادوں میں بیٹیاں تھیں، بڑے بڑے درویش اور ایسے اللہ والوں کے گھر پہ بھی بیٹیاں تھیں۔ تو اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی تو پیغمبروں کے گھر میں کیوں پیدا ہوتی؟ تو جو پیسے بچانے کی بات ہے تو اس کے لیے میں ایک تھاٹس دیتا ہوں، ایک خیال، میرا جو خیال ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اچھا لگے تو عمل کرنا۔ وہ یہ ہے کہ
آپ جہیز کے پیسے بچانے کی فکر نہ کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں کہ آج سے 20 یا 25 سال کے بالا حالات کیا ہوں گے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ جو آپ کماتے ہیں، جس طرح سے آپ کماتے ہیں اور پیسہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہی پیسہ جو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ لڑکی کے ہنر پہ خرچ کیے جائیں، لڑکی کے تعلیم کے اوپر خرچ کیا جائے۔ تو وہ جو پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں، آپ اپنے پودے میں نکھار پیدا کر رہے ہیں، آپ اپنی بیٹی میں خوبیاں پیدا کر رہے ہیں، تو وہ جو پیسہ آپ نے جہیز کے لیے بچانا تھا، وہ اس کے مستقبل کے لیے آپ نے اس کو تعلیم سے آراستہ پیراستہ کر دیا اور معاشرے میں رہنے کے لیے ایک بہترین انسان کے طور پر پیش کر دیا۔ تو وہ جو بچی جو ایجوکیٹڈ ہوگی، جو تعلیم یافتہ ہوگی، اس کو جو چیزیں آتی ہوگی، اس کے حساب سے سامنے والا جو رشتے دینے والے ہیں وہ بھی سوچیں گے کہ لڑکی اتنی تعلیم یافتہ ہے تو ہمارا بیٹا بھی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو جوڑ بنتا ہے وہ اس طرح سے بنتا ہے۔ تو لڑکی کو تعلیم یافتہ یعنی تعلیم دے کے اس کو اس طرح سے اس کی پرورش کریں گے تو یقیناً اس بچی کے اچھے رشتے آئیں گے، اور جو وہ پڑھی لکھی ہے تو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑی رہ سکتی ہے اور وہ اپنے گھر کو سنبھال سکتی ہے۔ اور آج دنیا کے اندر جو زیادہ تر جو مغربی ممالک ہے، وہاں پہ عورتیں باقاعدہ ایسے بھی کام کرتی ہے کہ جو کام اب ہم دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ ہوائی جہاز کو اڑانا عورت اڑاتی ہے، فوج کے اندر عورتیں ہیں، بڑی بڑی مشینری کی لفٹنگ کے لیے عورتیں ہیں، اور بڑے بڑے مرتبے پر مقام پر عورتیں براجمان ہیں، ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ۔ ظاہر تعلیم یافتہ عورتیں ہوں گی، ان کے گھر پہ جو اولاد ہوگی اس کو بھی وہ والدین تعلیم کے زیور سے آشنا کرائیں گے، جو تعلیم کے جو زیور ہے وہ ان کو پہنائیں گے، اور وہ اخلاق کی بلندیوں پر ہوں گے، وہ اخلاق کی بلندیوں پر ہوں گے۔ تو ایک کوٹیشن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں بیان کیا گیا کہ میک یور ڈاٹر سو کیپیبل دیٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو وری ہو ول میری ہر۔ آپ اتنی قابل بنا دیں اس عورت کو کہ آپ کو فکر نہ رہے کہ اس کے ساتھ شادی کون کرے گا۔ Instead of saving money for her wedding day, spend it will on her education. And most importantly, instead of preparing for her marriage, prepare her for herself. Teach her self-love and confidence. یہی چیز چاہیے نا عورت کے لیے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو، وہ اپنے مرتبے اور مقام پر کھڑی رہ سکے اور اپنی آنے والی اولاد کو بھی تعلیم یافتہ بنا سکے، ان کو بھی تعلیم دے سکے۔ تو جو پیسہ جہیز کے لیے بچانا چاہتے ہیں وہ پیسہ اس عورت کی تعلیم پہ خرچ کر دیں، اور وہ جو تعلیم یافتہ لڑکی ہوگی اس کے لیے پھر رشتے بھی اچھے آئیں گے۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔